بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا پروردگار، اس کا مالک، اس کا خدا ہمیشہ اس سے راضی رہے، ایمان میں وہ ہمیشہ ترقی کرتا رہے، شیطان کے وسوسوں سے بچا رہے اور گناہوں سے بچا رہے، نیک کام کرتا رہے اور جنت کی طرف اس کے قدم بڑھتے رہیں، جہنم سے وہ دور رہے۔ تو اس کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص طور پر ایک عمل بتایا ہے، جو عمل ہماری زندگیوں سے رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ عادت لگی ہوئی ہے کہ ہمیشہ بے وضو رہتے ہیں۔ ہم کو یہ عادت بنانی چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کو یہ عادت بنانی چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وضو ٹوٹ جائے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو نیا وضو کریں۔ اپنی پوری زندگی باوضو گزارنے کی کوشش کریں اور یہ نیت کریں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا گیا ہے کہ لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، کہ وضو پر مداومت مومن ہی کر سکتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا کامل مومن کی نشانی ہے، اور باوضو رہنا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں وضو کے فضائل میں لکھا ہے کہ تم اپنے قلبی احوال پر نظر ڈالو، اپنے دل پر نظر ڈالو اور اپنے دل کو ٹٹولو۔ وضو سے پہلے اور وضو کے بعد والی حالت میں تم کو ظاہری اور واضح طور پر فرق نظر آنے لگے گا۔ ہمارے مشائخ اور بڑے ہمیشہ باوضو زندگی گزارتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے انسان شیطانی حملے سے بچا رہتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ بے وضو رہیں تو وساوس زیادہ آتے ہیں، گناہ کی طرف میلان زیادہ بڑھ جاتا ہے، نیکی کرنے کا دل نہیں لگتا، اور جب آپ باوضو ہوتے ہیں تو وسوسے کم آنے لگتے ہیں۔ طبیعت کے اوپر نیکی کا ایک غلبہ ہوتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ کچھ عمل نہ کرے تب بھی ترقی کرتے رہتا ہے کہ وہ باوضو ہے۔ نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب حکمت حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرمائی ہے۔ وضو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہت سی برکات رکھی ہیں، جن میں سے ایک برکت تو یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک روحانی پاکیزگی اور نورانیت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے وضو کرنا نماز یعنی بارگاہ الہی کی خاص حضوری کی لازمی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بھی وضو اس لیے شرط رکھا ہے کہ وضو دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ طبرانی میں، ابن حبان میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے کہ ایک دن صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ میں جب بھی جنت میں داخل ہوتا ہوں تو آپ کو اپنے سے آگے پاتا ہوں؟ رات کو خواب میں جنت دیکھی، جنت میں مجھے اپنے سے آگے کسی قدموں کے چلنے کی آواز آئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اذان دی ہو اور 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو اور میرا وضو ٹوٹا ہو اور میں نے دوبارہ وضو نہ کیا ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً میں وضو کرتا ہوں۔ میں نے ان 2 رکعتوں کو خود پر لازم کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ان دونوں اعمال کے سبب تم نے یہ مرتبہ پایا ہے۔ یعنی ہمیشہ باوضو رہنے پر اتنی بڑی فضیلت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ تو ہم کو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو پکی عادت بنا لینی چاہیے۔ باوضو رہنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ نوافل پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب بھی نفل نماز پڑھنی چاہے آدمی تو فوراً پہلے سے تو باوضو ہے، مصلی بچھایا اور نماز پڑھ۔ جب بھی تلاوت کا من کرے
فوراً قرآن لی اور شروع ہو گئے۔ اب بھی اکثر خواتین اس لیے نماز قضا کر دیتی ہیں کہ ان کا وضو نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی شادی کی تقریب میں چلے گئے، کسی کے گھر میں دعوت تھی، چلے گئے، وہاں نماز کا بھی وقت ہو گیا، ان کو وضو کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ڈر یہ ہوا کہ وضو کرے تو میک اپ کہاں چلے جاتا کہ کیا نہیں کی، لوگ میری اصلی صورت اور شکل دیکھ لیں گے، لہٰذا ڈر کے مارے وضو نہیں کرے۔ بس وضو نہ کرنے کی وجہ سے ان کی نماز قضا ہو گئی۔ وضو انسان کے گناہوں کی صفائی اور معافی کا ذریعہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ جس شخص نے بہت اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے سارے گناہ دھل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جائیں گے۔ معارف الحدیث میں مولانا منظور نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، جہاں وضو کرنے سے انسان کی ظاہری گندگی اور میل کچیل دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح آدمی اپنے دل کے گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، جسم کے سارے گناہ اس سے دھل جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو کے عمل کو حضور قلب کے ساتھ کیا جائے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو محسوس کریں، تصور کریں کہ میرے ہاتھ سے گناہ دھل رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، انسان اگر وضو کے دوران اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والے اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل فرما۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو دھونے والے اور تمام درجات کو بلند کر دینے والے اعمال میں سے ایک ہے کہ مشقت کے موقع پر یعنی سردی میں وضو کرنا۔ تو ہر مرتبہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو انسان تمام زندگی باوضو رہے گا اس کے اوپر گناہوں کی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مومن پر خاص کرم اور احسان ہے کہ وضو کے بہانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ساری اس کے فضائل ہیں۔ مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کو حوض کوثر پر کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میری امت کے اس دن ایسے نشانات ہوں گے جب باقی امتوں کے نہیں ہوں گے۔ تم وضو کے چمکتے ہوئے سفید نشانات کے ساتھ حوض کوثر پر آؤ گے۔ قیامت کے دن وضو کے چمکدار نشانات سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی۔ ہمیں تو نہایت شوق سے تمام سنتوں اور آداب کے ساتھ بار بار وضو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ نشانات بڑھیں، نور میں اضافہ ہو اور ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ خصوصاً رات میں وضو کرنا چاہیے کہ رات میں باوضو سونے میں ہرگز سستی ہم نہ کریں۔ شیطان ان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ رات کا وقت تو یہ عبادت کا وقت نہیں ہے، اب تو سونا ہی ہے، وضو کریں گے تو خواہ نیند خراب ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ رات کو باوضو سونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت مبارکہ ہے، اور آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ اور سلف صالحین اس پر عمل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، شعب الایمان میں لکھی ہوئی ہے حدیث، کہ جو انسان رات کو باوضو سوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ وہ بندہ رات کو جس وقت بھی اٹھتا ہے وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما، اس نے رات طہارت کی حالت میں گزاری ہے۔ اور شعب الایمان کی دوسری حدیث میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، تمام سنتوں اور آداب کے ساتھ وضو کرنا عمر میں برکت کا سبب ہے۔ سنن ابو داود میں ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا، کہ جو مسلمان باوضو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے تو وہ رات کو جس گھڑی میں بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جس بات کا بھی سوال کرے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔ تو رات میں سوئیں تو دعا اور ذکر کی حالت میں سوئیں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، معجب کبیر کی روایت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں سردی کی حالت میں وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے شیطان کی گرہیں ہٹا دیتے، کھول دیتے، شیطان کی گرہیں اس کے اوپر سے کھل جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس حالت کو دیکھ کر
کہ رات میں سردی ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، اس کے باوجود وضو کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ آج یہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ کنز العمال کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ میرے بیٹے اگر تم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کرو کہ ملک الموت جب بندے کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ باوضو ہوتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس نیت سے ہر وقت باوضو رہنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں موت آ جائے ہم باوضو ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، تاکہ ہمیں بھی مرنے پر شہادت کا درجہ ملے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ باوضو رہنے کی اور باوضو مرنے کی حالت میں انسان قیامت کے دن شہداء کے گروہ میں اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر بندہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں وہ فوت ہوا ہے۔ جب بندہ باوضو زندگی گزارنے کا عادی ہوگا تو اس کو باوضو ہی موت آئے گی، اور جب وہ باوضو مرے گا تو قیامت کے دن وہ رب کے سامنے جب پیش ہوگا تو باوضو ہی ہوگا۔ تو دل میں تمنا رکھنا چاہیے اے اللہ جب جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ باوضو ہو کر جان پیش کروں۔ جب یہ تمنا دل میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس تمنا کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔